أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى إنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا حضرات گرامی سامعین محترم، امام طنطاوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ حکمت کیا ہے، دانائی کیا ہے، حکمت کسے کہتے ہیں اور دانائی کسے کہتے ہیں؟ فرمانے لگے قرأت لأکثر من 70 عاما، میں نے 70 سال علم کی تعلیم میں، علم کے حصول میں نے گزار دیے، اور میں نے جو پڑھا ہے، پڑھایا ہے، اس کا خلاصہ وہ ہے جو امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے بارے میں فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت حکمت کی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ بات یہ ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مشقت الطاعت تذهب ويبقى ثوابها وان لذة المعاصی تذهب ويبقى عقابها۔ لوگوں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے جو انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے نا، وہ تھوڑے لمحے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اطاعت و فرما برداری کی تھکاوٹ، مشقت تھوڑے لمحے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، جاتی رہتی ہے، لیکن وَيَبْقَى صَوَابُهَا، اس کا اجر باقی رہتا ہے۔ نیکی کا اجر، اطاعت کا اجر باقی رہنے والا ہے، وہ ختم نہیں ہونے والا۔ لیکن اس نیکی کے کرنے میں جو انسان کو تھکاوٹ لاحق ہوئی ہے، جو مشقت لاحق ہوئی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا اجر باقی رہتا ہے، اس کا ثواب باقی رہتا ہے۔ وَإِنَّ لَذَّةَ الْمَعَاصِي تَذْهَبُ، گناہ کرنے میں جو انسانوں کو لذت آتی ہے وہ بھی ختم ہو جانے والی ہے۔ جس طرح اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے نا، ایسے معاصی، گناہ، نافرمانی کرنے والوں کو جو لذت ہے نا گناہ کی، وہ بھی عارضی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، لیکن وَيَبْقَى عِقَابُهَا، اس کی لذت تو وہیں پہ ختم ہوگی، اس کی سزا باقی ہے، قیامت تک رہنے والی۔ اور سلف صالحین یہ بات کہا کرتے تھے کہ رُبَّ لَذَّةِ السَّاعَةِ يَبْقَى عِقَابُهَا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، ایک گھڑی کی لذت، ایک گھڑی کا مزہ جو انسان گناہ کر کے حاصل کرتا ہے، یہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے، یہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ حضرات گرامی، نیکی اور گناہ کے بارے میں، اطاعت و فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی کے بارے میں امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے ایک خلاصہ ہمیں بتا دیا ہے۔
کہ اطاعت و فرما برداری میں جو مشقت ہوتی ہے نا، یہ عارضی ہے، یہ جھیل لو، یہ مشقت اٹھا لو، یہ مشقت ختم ہو جائے گی، اس کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، اور حقیقت میں جو اہل ایمان ہیں وہ اس اطاعت و فرما برداری کا جو انعام و کرام ملنے والا ہے اللہ رب العزت کے پاس، جو اس کا اجر ملنے والا ہے، اس کے مقابلے میں اس مشقت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ یہ کام نہیں کہ اس میں مشقت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے، یعنی بظاہر انسان کا دل وہ کام کرنے کو نہیں چاہتا، لیکن وہ کام کیا ہے، جنت میں لے جانے والا کام ہوتا ہے۔ اب سردیوں کی رات ہو، ٹھنڈی رات ہو، نرم و گداز بستر ہو، فجر کی نماز کے لیے اور فجر سے پہلے تہجد کے لیے اٹھنا، یہ جن لوگوں کو اس کی لذت کا پتہ ہے کہ یہ اس کی لذت ہمیں آخرت میں کیا ملنے والی ہے، اس کا انعام و کرام ہمیں کیا ملنے والا ہے، تو پھر حضرات گرامی اہل ایمان اس مشقت کو برداشت کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ جو اللہ والے ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور رات کو بہت تھوڑی نیند سوتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، دوسرے مقام پہ اللہ خالق کائنات نے اپنے جو رحمان کے بندے ہیں ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ خالق کائنات نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں یا تو سجدے میں گزارتے ہیں یا قیام میں گزارتے ہیں۔ کیا یہ مشقت دنیا میں ان کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے؟ کیا دنیا کی جو رزق ہے اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں؟ نہیں، اللہ خالق کائنات اس کی برکت سے ان کو رزق عطا فرماتے ہیں، لیکن ان کا حقیقی جو رزق ہے وہ آخرت میں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے مدینہ منورہ کے 3 جانب خندق کھودی، اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس خندق کے کھودنے میں آپ مصروف ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں گدال ہے، آپ پتھروں کو اکھیڑ رہے ہیں، نکال رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے وہ سر پہ وہ پتھر اٹھا کر، وہ گرد و غبار اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے میرے مالک جو زندگی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے، وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، تو انصار کو بھی معاف کر دے، مہاجرین کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی جو نیکی کی مشقت ہے نا، اطاعت کی مشقت، یہ ختم ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى صَوَابُهَا، لیکن اس کا اجر باقی رہے گا، اس کا اجر باقی رہے گا۔ روزے کے بعد جب روزہ رکھ لیا جاتا ہے، جب رات کو افطار کیا جاتا ہے روزہ افطاری کے ٹائم میں، تو اس وقت دعا کون سی پڑھی جاتی ہے؟ ذهب الظمأ، کہ پیاس چلی گئی۔ وابتلت العروق، جو رگیں خشک ہو چکی تھیں وہ تر ہو چکی۔ وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر جو ہے اللہ کے ہاں ثابت ہو چکا ہے۔ اب روزہ رکھنا جون جولائی کے مہینوں میں، اگست کے مہینوں میں گرمی کے روزے رکھنا اور پھر جو ہے وہ رات کا قیام کرنا، یہ مشقت سے خالی ہے؟ اس میں مشقت ہے، اس میں محنت لگتی ہے، لیکن اللہ خالق کائنات کے بندے کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا جو اجر و ثواب ملنے والا ہے اس کے سامنے، اس کے مقابلے میں اس مشقت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ لوگوں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو۔ انسان کو جو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے وہ انسان کو نماز سے ملتی ہے یا صبر سے ملتی ہے۔ اور حضرات گرامی اللہ خالق کائنات نے اپنے بندوں کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ صبر ہے۔ صبر سے بڑھ کر اللہ خالق کائنات نے کوئی محنت جناب وہ کوئی نعمت بنائی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن
وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. ایک ہے گناہ سے بچنے پر صبر کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، اور ایک ہے نیکی پہ اپنے آپ کو کاربند رکھنے کا صبر کہ میں جو نیکی میں نے شروع کی ہے میرے مالک یہ نیکی مجھ سے کبھی چھوٹے نہ، اس پہ جناب وہ ہمیشگی کرنا. یہ صبر جناب وہ اللہ خالق کائنات کی بہت بڑی عطا ہے. اب دیکھو فرعون کو دیکھ کر لوگوں کے دو گروہ بن چکے تھے. قارون کو دیکھ کر جب اپنے خزانے کی اس نے نمائش کی نا تو لوگوں کے دو گروہ بن چکے تھے. ایک وہ گروہ تھا جو کہنے لگا کاش کہ ہمیں بھی وہ سب کچھ مل جائے جو قارون کو ملا ہے. لیکن اہل علم جن کو اللہ خالق کائنات نے یہ شعور دیا تھا کہ وہ لوگوں کو بھی جینے کا رنگ اور ڈھنگ سکھاتے ہیں، ہر ایک کی قسمت میں ایسی نعمتیں جو موجود نہیں ہوتی، لیکن جینے کا حق اللہ خالق کائنات نے ہر ایک کو دیا ہے. ہر ایک آدمی اگر سروائیو کر سکتا ہے دنیا میں تو صرف اور صرف صبر کے ساتھ کر سکتا ہے. تو اہل علم نے ان لوگوں سے کہا جن کی رال ٹپک پڑی تھی قارون کے خزانے دے کر، کیا کہا؟ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. جو ایمان اور عمل صالح کی بدولت اللہ نے اجر تیار کر کے رکھا ہے نا، اس کے مقابلے میں ان خزانوں کی جو نا وہ کوڑی کی حیثیت نہیں. ان اجر کے مقابلے میں، اس اجر کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ چیز ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، لیکن جو صبر کرنے والے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، ان کو اللہ خالق کائنات نے دنیا کی نعمت کا بہت بڑا حصہ عطا کر دیا ہے جن کو اللہ خالق کائنات صبر عطا فرماتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. دو چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں کامیاب بناتی ہیں، ہر میدان میں کامیاب بناتی ہیں. کٹھن حالات کا مقابلہ کرنا ہو، یہ دو چیزیں انسان کے لیے جو نا کارآمد بنتی ہیں. وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے. فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. یہ بہت بھاری عمل ہے، بہت بھاری عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے یہ. لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر جن کو مزہ آنے والا ہے نا حضرات گرامی، وہ جنا وہ اس سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آپ کو اذا حزبہ امر، جب آپ کو کوئی بھی معاملہ پریشان کرتا نا اسرع الی الصلاۃ، تو سب سے پہلے جو نماز کی طرف رخ کرتے، نماز کی طرف رخ کرتے. اور آپ فرماتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ ارحنا بالصلاۃ، کہ جو نا ہمیں نماز کے لیے اذان کہو اور نماز کے ساتھ تاکہ ہمیں سکون ملے، ہمیں راحت ملے نماز کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تین چیزیں تمہاری دنیا سے اللہ نے مجھے بہت پیاری دی ہیں. ایک کیا ہے جناب وہ خوشبو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، عورتوں کے حقوق کی ادائیگی، عورتوں سے محبت، اپنے گھر والوں سے محبت، اہل خانہ سے محبت، یہ اللہ نے مجھے بہت بڑی نعمت دی ہے. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ خالق کائنات نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی. اللہ اکبر. تو حضرات گرامی، نماز جو ہے یہ بڑی مشقت والا عمل ہے. اس کی پابندی کرنا، صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ بہت مشقت والا عمل ہے. یہ یاد رکھیں، یہ مشقت ختم ہو جائے گی، یہ مشقت ختم ہو جائے گی. اس لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کی صورتحال کو دیکھا نا، کہ جب آپ دنیا سے رحلت فرما رہے تھے اور آپ کے اوپر موت کی بے ہوشیاں طاری تھی، آپ کو اتنا بخار ہوتا تھا کہ آپ کے جسم مبارک کو ہاتھ لگانے سے انسان کا ہاتھ جلتا تھا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں اور کہنے لگیں وا قرب علی ابی، ہائے وہ تکلیف جو میرے والد کو پہنچ رہی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اپنی بیٹی کو، اپنے لخت جگر کو، اور کان میں کہا لا قرب علی ابیک بعد اليوم، بس آج کے دن جو نا وہ آزمائش آئی ہے نا تیرے باپ پہ، اس کے بعد کوئی آزمائش آنے والی نہیں، ختم، معاملہ ختم. حضرات گرامی کتنی زندگی ہے، 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ.
آنے کی باری ہے، جانے کی کوئی باری نہیں۔ تو اتنی زندگی اگر اللہ کی اطاعت میں لگا دی جائے، مشقت میں لگا دی جائے، مشقت میں لگا دی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خالق کائنات وَيُؤْتَى بِأَشَدَّ النَّاسِ بُؤْسًا مِّنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، دنیا میں سے سب سے زیادہ جو ستایا ہوا آدمی ہے نا، جب اللہ کے دربار میں اس کو پیش کیا جائے گا نا، جس میں دنیا میں سب سے زیادہ مصائب آئے ہیں، بِأَشَدَّ النَّاسِ بُؤْسًا مِّنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، کہ اہل دنیا میں سے سب سے جس کو زیادہ جو نا وہ آزمائشیں آئیں نا، اس کو لایا جائے گا اللہ کے دربار میں، لیکن ہوگا جنتی آدمی ہوگا، اس نے ایمان کی رکھوالی کی ہوگی، ایمان کو اس نے ضائع نہیں کیا۔ کیا ہوگا جب اللہ کے دربار میں لایا جائے گا نا، تو اللہ خالق کائنات اس مصیبت زدہ اہل ایمان کو، مومن کو دیکھیں گے اور اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے ذرا اس کو جنت کا نظارہ دکھا کر لاؤ، جنت کا ایک نظارہ، ایک آنکھ اس کو جنت کی نعمتیں دکھا کر لاؤ۔ اللہ اکبر۔ فَيُؤْمَسُ غَمْسَةً فِي الْجَنَّةِ، جنت کا اس کو ایک نظارہ دکھایا جائے گا۔ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا، بھائی اب مجھے بتا کیا تو نے دنیا میں کوئی آزمائش دیکھی ہے؟ لا یا رب واللہ ما رأیت بؤسا فی الدنیا قط، اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کوئی آزمائش دیکھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف جنت کے نظارے سے، ایک آنکھ صرف جنت کی طرف دیکھنے سے دنیا کی ساری مصیبتیں رفع چکر ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مشقت الطاعت تذہب، کہ لوگوں اطاعت و فرما برداری میں جو تھکاوٹ ہوتی ہے، جو مشقت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، جاتی رہے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن وَيَبْقَى ثَوَابُهَا، اس کا ثواب باقی رہنے والا ہے، اس کا اجر باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد جو کفارہ مجلس کی دعا ہے نا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، جب یہ آدمی وضو کی دعا کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے نا، ایک تو اس دعا پڑھنے کے ساتھ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں انسان کے لیے، 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور پھر یہ وضو اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا، یہ اس کا اجر جو ہے جعل فی رکن ثم جعل فی تابع، اللہ خالق کائنات اس کے اس اجر کو لکھ کر وہاں پہ سٹیمپ لگا دیتے ہیں، لا یکسر الی یوم القیامہ، انسان کا یہ اجر قیامت تک محفوظ کر لیا جاتا ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشقت کرتے تھے، کتنی محنت کرتے تھے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ خالق کائنات کو یہ بات کہنی پڑ گئی کہ آپ کہیں رات کا قیام کم کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں اللہ خالق کائنات نے شوق دلایا ہے، شوق دلایا ہے کہ آدھی رات قیام کرو یا اس سے تھوڑا سا کم حصہ قیام کرو۔ یہ قیام ضروری ہے۔ جو لوگ دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں اور دنیا میں جو نا وہ بہترین سروائیو کرنا چاہتے ہیں اور حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، حضرات گرامی ان کو وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ خالق کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر کو حکم دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کی یہ جو گھڑیاں ہیں نا، یہ اللہ کے ساتھ گزار دو، یہ اللہ کے ساتھ گزار دو، تو اللہ خالق کائنات جو ہے تمہاری ساری مشکلیں جو نا وہ دور فرما دے گا، کیونکہ اللہ خالق کائنات نے جب آپ پہ بہت بھاری پوری امت کی ذمہ داری ڈال دی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پہ بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، اس سے پہلے اللہ خالق کائنات نے تہجد پڑھنے کا حکم دیا، تہجد پڑھو، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو نا وہ تہجد کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے، اور آپ اپنے بستر سے کبھی تو رات کو آپ جنت البقیع میں جا کر شہداء کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے، کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں دیکھتی آپ بستر پر موجود نہیں ہوتے تھے، اور میں نے آپ کو میں اپنے ہاتھ سے تلاش کرتی، اور ان دنوں میں ہمارے حجرے کے اندر دیا نہیں ہوتا تھا، چراغ نہیں ہوتا تھا، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور میرے ہاتھ آپ کے دونوں پاؤں پر لگے، اور آپ کے پاؤں کیا تھے؟ سجدے کی حالت میں دونوں کھڑے تھے، اور آپ کیا تھے؟ تہجد پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اسقل الصلاۃ علی المنافقین، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ تو اس مشقت سے کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے، یہ مشقت ان کے لیے دنیا میں جنت کا سما پیدا کر دیتی ہے. لیکن جو اہل نفاق ہیں، فرمایا اہل نفاق کے لیے 2 نمازیں انتہائی مشقت والی، انتہائی باری ہیں. وہ کون سی ہے؟ صلاۃ العشاء و صلاۃ الصبح، ایک عشاء کی نماز اور ایک صبح کی نماز. حضرات گرامی، پھر اس اطاعت و فرما برداری جو ہے، اطاعت و فرما برداری، اور یہ بات سمجھ لیں کہ یہ مشقتیں عارضی ہیں، یہ ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ دنیا میں انسان رہنے کے لیے نہیں آیا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من اصبح من الدنیا فهو ضیف، جو آدمی دنیا میں آیا نا وہ ایک مہمان ہے. وہ کیا ہے؟ مہمان ہے. والمال عنده عاریۃ، جو اس کا بینک بیلنس ہے، جو اس کی پراپرٹی ہے، جو کچھ اس کے پاس مال ہے نا، وہ اس کو عاریتاً ملا ہے. کہاں سے ملا ہے؟ باپ کی جائیداد سے، دادے کی جائیداد سے. یہ پتہ نہیں جائیداد کہاں سے چلتی چلتی اس کے پاس آ گئی ہے. اور کیا ہوگا؟ والضیف مرتحل والعاریۃ مردودۃ، مہمان تو رخت سفر باندھ جائے گا، یہاں سے اگلے جہان میں چلا جائے گا جو اس دنیا میں مہمان آیا ہے، اور جو مال و دولت اس کے پاس عاریتاً آیا تھا نا، ٹھیک ہے، وہ لوگ لے لیں گے اسے، اس کی وراثت کو تقسیم کر لیا جائے گا. یہ حیثیت ہے انسان کی کہ انسان یہاں پہ مہمان ہے، جو اس کے پاس ہے اس کا نہیں ہے، اس کی اولاد کا ہے، اس کے رشتہ داروں کا ہے. وارث جو ہے نا وہ ایک دن کے لیے بھی وراثت اس کے پاس نہیں چھوڑتے، اسی لمحے اس کے بدن کے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں، اس کی جیبیں بھی خالی کر لیتے ہیں، اس کے ATM کارڈ وہ بھی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اس کے بینک بیلنس کا سارا ریکارڈ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اور حضرات گرامی، اس کی حیثیت یہ ہے، یہ تو مہمان آیا تھا، اس کو کسی نے کچھ پیسے پکڑا دیے، اس نے اپنے پاس رکھ لیے، جاتے وقت ان کے سپرد کر کے آگے چل بسا. یہ انسان کی حیثیت ہے. اللہ اکبر. لیکن اطاعت و فرما برداری کے مقابلے میں اس کو ملے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا کے اندر اسے ہم پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی، اور اس کی زندگی انتہائی پاکیزہ ہوگی. حسن الخاتمہ، اس کو ایمان پہ موت آئے گی، اس کو ایمان پہ موت آئے گی. اور فرمایا رضوان اللہ، اللہ خالق کائنات کی رضامندی اس کی شامل حال ہوگی، اللہ اس پہ راضی ہوں گے کہ میرا بندہ جو ہے دنیا میں محنت کر کے آیا ہے، اپنا جو نا وہ مقصد حیات پورا کر کے آیا ہے. اور پھر قبر کے اندر روشنی ہوگی، قبر کے اندر روشنی ہوگی، قبر کے اندر تنہائی نہیں ہوگی، انبیاء، صلحاء، شہداء کا ساتھ نصیب ہوگا. القیام مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور پھر وظل عرش الرحمن، کل میدان معاشر ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے موجود ہوگا. اور پھر کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، ان کو فرشتے آ کر تسلیاں بھی دیں گے، بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا جو ہے نا فیوچر بہت شاندار ہے، بہت شاندار ہے. تو حضرات گرامی، یہ ہے اطاعت کی مشقت اور محنت، اور اس کا جو اجر، انسان مشقت ختم ہونے والی ہے، اجر باقی ہونے والا ہے، اجر کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. دوسری طرف وَلَذَّةُ الْمَعْصِيَةِ تَذْهَبُ، گناہ کی لذت بھی ختم ہونے والی ہے. ایک لمحے کی لذت ہے بدکاری کی، ٹھیک ہے، ختم. مال کمانے میں جناب وہ ناجائز ذرائع استعمال کیے، راتوں رات امیر ہو گئے، ٹھیک ہے، سٹے کھیلے، جوئے کھیلے اور سود کھایا، رشوت لی. یہ کب تک رہے گی؟ اللہ خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ایک ایک حرف جو ہے حقیقت کی نشاندہی کرنے والا، اور جس کے اندر شک کرنا کفر کے مترادف ہے. اللہ خالق کائنات کہتے ہیں وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اس ربا کو، اس سود کو میں مٹا کے رہوں گا، ختم کر کے رہوں گا. جو اس وقت دنیا کی معیشت کا انحصار جس سرمایہ دارانہ نظام پر ہے، سودی نظام پر ہے، کیپٹلزم، حضرات گرامی یہ دنیا میں کامیاب ہونے والا نہیں. کئی نظام دنیا میں آئے، معاشی نظام آئے، سب اپنی موت خود مر گئے، ٹھیک ہے. یہ بھی چونکہ اس کے اندر ہوا بہت بڑھ دی گئی ہے، بہت اس کا بہت بڑا سائز اس کا ہو چکا ہے، پوری دنیا کو اس نے اپنے چنگل میں لے چکا ہے. حضرات گرامی اس میں تباہی ہے. اس میں بس چند ایک جو ہے وہ ادارے، چند ایک شخصیات جن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کے اندر ہوا بھری جا رہی، دولت کی ہوا بھری جا رہی ہے، اور ہر ایک آدمی اس نظام کو سٹرونگ کرتا جا رہا ہے. حضرات گرامی اس کی لذتیں ختم ہونے والی ہیں، ٹھیک ہے.
مال و دولت تو ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا، ہزاروں نعمتیں ہیں اللہ نے پابندی لگا دی ہے کہ تمہیں شوگر ہو چکی ہے تم یہ بھی نہیں کھا سکتے، تمہیں ہائی بلڈ پریشر ہو چکا ہے تم یہ بھی نہیں کھا سکتے، تم تو جو نا وہ ہر لمحے لوگوں کے محتاج بن چکے ہو، تو حضرات گرامی گناہ کی لذت ختم ہونے والی ہے لیکن جو اس کے نتائج ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ وَيَبْقَى عِقَابُهَا، اس کی سزا ختم ہونے والی نہیں، اس کی سزا، اس کی لذت ختم ہو جائے گی لیکن اس کی سزا ختم ہونے والی نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، جو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہوگا نا، جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی، سب سے زیادہ نعمتیں دنیا میں، اللہ خالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بانعم اہل الدنیا، اہل دنیا میں سب سے زیادہ جس کے پاس نعمتیں ہوں گی نا، لیکن ہوگا کافر، ہوگا کیا؟ کافر۔ اس کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، فَيُغْمَسُ فِي النَّارِ غَمْسَةً، ایک صرف ڈبکی لگائی جائے گی جہنم کے اندر اس کی، اور اللہ پوچھیں گے ہر رأیت نعیما قط، بھائی تو نے کہ دنیا میں کوئی کہیں پر کوئی نعمت بھی دیکھی ہے تو نے؟ یقول ما رأیت نعیما قط، میرے مالک میں نے تو دنیا میں ایک نعمت بھی نہیں دیکھی، ساری رفو چکر ہو۔ جہنم نے ساری جو نا وہ نعمتیں بلا کے رکھ دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی گناہ کے نتائج وہ باقی رہنے والے ہیں، گناہ کے نتائج قرآن مجید میں سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں نحن نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم گناہ بھی لکھتے ہیں گناہوں کے اثرات بھی لکھتے ہیں، ہم گناہ بھی لکھتے ہیں گناہوں کی اثرات بھی لکھتے ہیں۔ یہ نہیں کسی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اس کے ذمے صرف قتل کا گناہ لکھا جائے گا، قتل نہیں، صرف قتل کا گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا بلکہ اس کے یتیم بچوں کی آہیں سسکیاں بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور جن کے سہاگ لٹے ہیں ان کی آہیں سسکیاں بد دعائیں بھی اس کو ملتی رہیں گی، جتنی روز جو نا جتنے یہ متاثر ہوتے رہیں گے، احساس محرومی کا شکار ہوتے رہیں گے اپنے پیارے کا، حضرات گرامی اس کے اثرات بھی، اس کے گناہ بھی، اس کی سزا بھی اس آدمی کو ملنے والی ہے جس نے گناہ کیا ہے، جس نے قتل کیا ہے۔ تو گناہ کی لذت ختم ہونے والی ہے لیکن اس کے جو اس کی سزا ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو اس تصور کے ساتھ اور شعوری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ نیکی کی اور اطاعت کی جو مشقت ہے نا یہ عارضی ہے لیکن اس کا اجر جو ہے وہ دائمی ہے، باقی رہنے والا ہے، اور گناہ کی لذت یہ بھی عارضی ہے لیکن اس کی جو سزا ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو جو ہے یہ بات سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حضرات گرامی اہل ایمان کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے، چاہے کافر ہیں چاہے مسلمان ہیں مومن ہیں، سب کے لیے اللہ خالق کائنات نے چند ایک جناب و چانس دیے کہ یہاں سے واپس پلٹ آؤ، اور اگر تمہارے واپس پلٹنے میں اتنی سچائی ہے، اتنا خلوص ہے، تو وہ ذات بہت بڑی ہے، وہ ذات بہت بڑی ذات ہے۔ اس کا اعلان ہے کہ جو شخص بھی توبہ تائب ہو جائے اور عمل صالح کرے گا نا، ہم اس کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے، سابقہ زندگی کے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، مالک اس بات پہ قادر ہیں کہ انسان کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے، انسان کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے۔ تو اس لیے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ کے دربار میں ایسی نصیحت امیز توبہ کر لو
کہ زندگی بھر اس زندگی گناہوں والی زندگی کی طرف کبھی پلٹ کر دیکھو بھی نہ، آنکھ اٹھا کر دیکھو بھی نہ، تو مالک اتنے بڑے مالک ہیں، اتنے قدردان ہیں کہ جو نا وہ ساری زندگی گزار کر انسان گناہوں میں آ جائے اور موت سے پہلے ابھی تک انسان کا غرغرہ نہ بجنے والا ہو اور ایک سوئی کے سوراخ میں سے انسان کا سانس گزرنے والا نہ ہو، اللہ سے توبہ طائب ہو جائے، اللہ خالق کائنات اس اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہیں، اس کے گناہوں کو نیکی بنانے پر بھی قادر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہر حال میں توبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔